अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं ओमान कंगरानी और आप देख रहे हैं गाज ट्यूब न्यूज़। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि सियासी जमातें जो इलेक्शन मंशूर के नाम पर ख्वाब बेच रही हैं, ये हैरत नहीं, ये अजीब रवैया नहीं है कि एक तरफ तो मुल्क में वो खसारा चल रहा है, ना सिर्फ वो जो माली ज़खायर का खसारा है तो महदूद हो गया है, तकरीबन $8,000 अरब डॉलर का ज़खायर बचे हैं, तो दूसरी जानिब बिजली और गैस के खसारे भी हज़ारों में आ गए हैं। तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून, अब तो मुस्लिम नून भी उसी नारे पे आ गए कि वो अवाम को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। आखिर ये क्या सियासी जमायतें या सियासी पार्टियां क्या समझ कर, क्या सोच कर ये इस किस्म की बातें कर रही है जिसका वो जिनको वो मुकम्मल नहीं कर पाए। ये तो अजीब हैरत की बात है कि पहले पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ जाते थे वो अपने हर सियासी जलसे में दीगर सहूलतों, ज़िंदगी की दीगर सहूलियात फराहम करने के साथ ये भी ऐलान कर रहे थे कि वो मुल्क में जब वज़ीर आज़म बने तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। तो इस हवाले से हम जब इस पे देखते हैं तो एक तरफ तो हम IMF और दीगर जो डोनर इदारे हैं उनके कर्ज़ों पे चल रहे हैं, उनके पैकेजेस पे चल रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस किस्म के जो पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से, जमातों की जानिब से, कि वो इलेक्शन में जीत कर वज़ीर आज़म या हुकूमत बनाने के बाद वो मतलब सेहत की सहूलत इसके अंदाज में कर लेंगे, पूरी सेहत मुल्क में सेहत की सहूलत फराहम करेंगे, तो एजुकेशन है या दूसरी मतलब जो सहूलियत है, महंगाई कम करेंगे, इस किस्म की बातें। चलो एक समझ रहे हैं, एक बात समझ में आ रही है कि नारा होता है, पॉपुलर नारा दिया जाता है, उसके पहले भी रोटी कपड़ा और मकान, इस किस्म के नारे तो हमने सुने हैं, देखे भी हैं। वो उस पे अमल कितना हो, कुछ अमल हुआ कुछ नहीं हुआ, ये होता रहा है। लेकिन एक अजीब किस्म की अब कुछ दिनों से जो इस मतलब इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में सियासी जमातों का अजीब रवैया हो गया है कि वो पहले पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐलान करते थे कि वो इलेक्शन में कामयाब होकर वज़ीर आज़म बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर लेंगे, 300 यूनिट तक, मतलब उसकी चार्जेस नहीं होंगे, वो फ्री होंगे। तो अब उसके बाद वो यही बात नून लीग ने अडॉप्ट कर ली। नून लीग भी अभी वो मरहम नवाज़ ये बातें करने लगी। पहले तो उसने 150-200 का कहा, बाद में उसे बताया गया कि वो जब पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 300 यूनिट फ्री कर रहा है तो हम 200 कर रहे हैं, तो कौन सा तीर मारा, उससे बढ़ा लें या उसके बराबर करें। तो मरियम नवाज साहबा ने यही अपने मंशूर में शामिल कर दिया, जहाँ खिताब जाती है, खिताब करती है कि वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। तो एक तरफ तो हमारे मुल्क की ज़खायर जो हैं वो तकरीबन 7.5 अरब ज़खायर बचे हैं, तो इतने महदूद जो ज़खायर हैं, हमारे जो माली ज़खायर हैं वो इतने हैं कि 8 अरब में, ये आप अंदाज़ा करें जिस अंदाज में महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें जो जिस अंदाज में देख रही हैं, तो 7 अरब डॉलर जो ज़खायर है वो उसकी क्या मायने रखती हैं। तो दूसरी जानब हमने जब इस कंडीशन में मुआशियात माहिर के बात सुनी, तो डॉक्टर मुआशियात के माहिर डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उनका कहना है कि ये तो अजीब, मतलब ये मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुल्क में 2700 हज़ार अरब डॉलर जो है बिजली में खसारा है। इसी तरह 2700 हज़ार नहीं, 2700 अरब डॉलर जो है वो बिजली में खसारा है। इसी तरह गैस में भी $3,000 का खसारा चल रहा है। इस खसारे की सूरत हाल में तो आप देखें, अब जो खुसूसन हम सिंध की बात कर रहे हैं, देही सिंध में जो पीपल्स पार्टी ये नारा बेचने चली है इलेक्शन के मंशूर के नाम पे, तो सिंध में मोस्टली
یہ شہری علاقوں کو چھوڑ کے سندھ کے جو کراچی کے علاوہ باقی جو دیگر اضلاع ہیں ان کو ان کے شہری یا ہیڈ کوارٹرز کو چھوڑ کر اس کا تو تھوڑا بہت شہری حوالے سے تھوڑی بہت لائٹ چلتی ہوگی، لیکن آپ پریکٹیکل گاؤں دیہاتوں تحصیل لیول کے جو شہر ہیں یا اس کے جو گرد نواح کے علاقے ہیں جو ٹپیکل گاؤں جس کو گوٹھ کہتے ہیں، تو ان کو وہ تو پورے دن میں 2 سے 3 گھنٹے آتی ہے۔ جب بجلی ہے ہی نہیں تو بھائی کیا فری کرو گے؟ 300 یونٹ کہاں کرو گے؟ ہم آپ کی یہ 300 یونٹ کی دعویٰ ہم یہ صرف یہ تنقید بلاول بھٹو زرداری پر نہیں ہے، یہ تنقید مریم نواز صاحبہ پر بھی ہے کہ تو بھائی آپ جو پنجاب کی سچویشن بھی میرے خیال میں یہی ہے۔ میں نے وہ پنجاب کی صورتحال پہ بجلی کی جو کنڈیشن ہے وہ اس پہ میں اس انداز میں بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں میں وہاں مطلب آنا جانا رہتا ہے دادو سے لاڑکانہ تک، یہ یا جو جیکمباوت کشمور کندکوٹ جو جہاں دیکھو کہ بجلی کی یہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر معاشیت ماہر جو ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اتنے جب اپنے خسارے ہیں بجلی میں گیس میں تو اس صورت میں وہ کیسے کس کنڈیشن میں کس انداز میں فراہم کر سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ جو اپنا سولر سسٹم جو ہے وہ مطلب وہ ظاہر ہے یہ بھی ان کے کیپیسٹی کا معاملہ ہے کہ ملک کی بجٹ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ مطلب سولر سسٹم کو اتنا متعارف کرایا جائے، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قسطوں میں مطلب کسی کو ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنا تحصیل لیول پہ یا کسی کو ایسے جو جسے بجلی کی لائنیں دی جاتی ہے تو اس گاؤں کو اس کو قسطوں پہ سولر سسٹم کا ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن بجلی کا یہ طریقہ جو مطلب 300 یونٹ فری، تو یہ جو اب میرے خیال میں پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ملک کی جو اہم پارٹیاں ہیں وہ تو یہی ہے۔ اب تو ایک تو پی ٹی آئی تو جس انداز میں اس کو کنجسٹیڈ کیا گیا ہے اس کو نکالا گیا ہے باہر، الیکشن اور نعرے بازی اور اس سارے دور سے باہر نکالا گیا۔ الٹرنیٹ تو وہ دعویٰ ہے اس کی پی ٹی آئی کی، وہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے جو امیدوار ہیں ان کے جو نشان نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن نشان یا نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نیا فارمول نکال لیا ہے۔ وہ عمران خان کی جو آفیشیل پیج ہے اس پہ انہوں نے ایک نیا طریقہ متعارف کیا ہے۔ چلو یہ تو ایک الگ بات ہے، ہم پیکیجز کی بات کر رہے تھے سندھ میں۔ تو ہم جو پیپلز پارٹی کی دعویٰ ہے کہ 15-20 سالوں سے انہوں نے ہیلتھ، ایجوکیشن اور سڑکوں جال بچھا دی ہے، تو آپ میرے خیال میں تو اپنے کارڈیو جو این ایس سی ڈی جو اسپتال ہے ایک دو جگہوں پہ چلو اس کی 2-4 یونٹ بنے ہیں، وہ کچھ کام کرنے نظر آ رہے ہیں، اس کا کام ہے بھی صحیح، چلو مان لیتے ہیں۔ ایجوکیشن کا سسٹم تو انتہائی خراب رہا ہے سندھ میں، جب حالانکہ سوسائٹی یا سماج ترقی کرتے ہیں، تعلیم اور صحت اور یہ بنیادی ضرورتیں ہیں عوام کی یا لوگوں کی، یہ بنیادی ضرورت ہے جو ہونی چاہیے، حکومت پر فرض ہے، لیکن یہاں تو پتہ نہیں یہ جو الیکشن کے منشور میں نعرے شامل ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں اس بعد میں وہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس ساری کنڈیشن میں ہم جہاں سیاسی جماعتوں پہ ہم الزام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں پر پورے نہیں اترتے، وہ وعدوں سے مکر جاتی ہیں، اسی طرح عوام پہ بھی ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کے زمانے میں جو الیکشن کے موقع پر وہ اس آدمی کو اس شخص کو ووٹ کرے جو اس کا حقیقی معنی میں اس کو لیے کام کرتا ہو، ان سے اپنا ہو۔ یہاں تو بیسیکلی بنیادی ایسا ہوتا رہا ہے ابھی تک، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ووٹ پرفارمس کے بجائے ووٹ واسطوں، تعلقوں اور رشتہ داری پہ مل رہا ہے، کڑم قبیلوں کو مل رہا ہے، ذات پہ مل رہا ہے، برادریوں پہ مل رہا ہے، مطلب زمین ہمارے جو جس اب الیکشن کے جو وجہ ہیں تو اس مطلب وہ اس کے تعلقات جو ہیں
اسی بنیادیں پہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم جب پرفارم جب ہم راج برادری، بھٹ برادری کہتے ہیں جس کو، اس سے نکل کر پرفارمنس کے بنیادوں پر جب ووٹ کریں گے تو جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ 300 جیسے یہ تو خواب بیچنا ہے نا، 300 یونٹ جن کے پاس یہ خسارہ چل رہا ہے وہ 300 یونٹ کیسے عوام کو فری کر لیں گے؟ تو جبکہ ہم نے مالی پوزیشن اور مالی ذخیرے جو ہیں ہمارے ملک کے جو ذخیرے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لائے ہیں، تو دوسروں یہ جو قرضے دینے ہیں، ظاہر ہے یہ ہم ڈونر اداروں سے، IMF اور دیگر ڈونر ادارے ہیں، ان سے قرض لے کر ہم بجٹ بناتے ہیں، بجٹ رکھتے ہیں، وہ ایجوکیشن کی بجٹ ہو یا سالانہ، جس کی ظاہر سالانہ بجٹ بنتی ہے تو وہ موسٹلی خسارے والی بجٹ بنتی ہے۔ پچھلے سندھ میں تو عجیب صورتحال یہ ہے کہ ایریگیشن، روڈس، یہ سارے سسٹم تباہ ہوئے ہیں، تو ہم ایک طرف تو وہ اس کو بنا نہیں پا رہے، تو یہ ظاہر ہے اس کا سارے ذمہ وار صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، یہ نہیں ہے، عوام کو بھی اپنے نمائندے چننے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہوش حواس سے ووٹ راج برادری کا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم جتنی بھی باتیں کریں گے، ظاہر ہے تو ہم کرتے آئے ہیں، 20 سال 15-20 سال جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی رہی ہے، تو ہم اس کی کارکردگی دیکھیں، ہم ایسا نہیں کریں کہ مسلم نون کو ووٹ دیا جائے، GDA کو دیا جائے، یا کسی کو، مطلب وہ امیدوار وہ اس کو دیا جائے جو ان کا اپنا ہو، جو ان سے کنیکٹ ہو، جو اس کے مسائل سنے، جو اس کے مسائل کا حل ہو۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، مہربانی۔